نور کی عاشق تھی، خیر کی، جس طرح فضیلت کی عاشق ہونے کے حوالے سے خدیجہ کی آنکھوں نے نبی کو کیچ کر لیا، پکڑ لیا، چن لیا اور واقعاً اس بصیرت سے دیکھ لیا. اور ایسی بصیرت خدا ہمیں بھی دے کہ اس زمانے میں ہم بہترین لوگوں کو اپنا بنا لیں جیسا خدیجہ نے بنا لیا. تو وہاں بہترین وصی اور بہترین نبی کو اپنے گھر لے آتی ہیں. یعنی گھر ہے خدیجہ کا اور وہاں ہے نبی اور وہاں ہے علی. کتنی عجیب بات ہے. اور خدیجہ کے گھر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل سے. یقیناً آپ بہت لطف اندوز ہوں گے سب انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایک بات جو ذہن میں ایک سوال سا اٹھتا ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا علی کی تلوار اور خدیجہ کا ایثار. تلوار اور ایثار بہت متضاد چیزیں نہیں لگتی؟ نہیں، کہاں سے؟ تلوار ایثار کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور جو ایثار کرتا ہے وہ تلوار اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے. اسلام اسی اعتدال کا نام ہے. اسلام یہی چیزیں بیلنس کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر غصہ بھی ہے اور وہاں سے ہمارے اندر پیار اور محبت اور عشق بھی ہے. دونوں جذبے ہمارے اندر ہیں. تو یہ دونوں جذبے کس طرح سے استعمال کریں یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ اسلام سکھا رہا ہے. یہاں پر بھی بتایا کہ کبھی بھی مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، خاص طور پر معصومین کی تاریخ میں، کہ انہوں نے جنگ میں پہل کی ہو. کبھی نہیں کی. ہمیشہ دفاع کیا. پہل نہیں کی. پہل وہاں سے ہوئی اللہ یہ مجبور کر دیا گیا ہو. وہاں سے پہل ہمیشہ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ذات جامعہ میں بھی معصومین کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں خیر ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہاہ. اس کائنات میں جہاں بھی کوئی خیر ہے، خوبی ہے، اس کے اول آخر سرچشمہ منبع سب کچھ آپ ہی آپ ہے. یعنی آپ کی طرف سے کبھی شر نہیں ہوا. تو کبھی ایسی تلوار نہیں اٹھا. تلوار سے مراد جب دفاع، کیونکہ اسلام نے جب یہ پودا جب اگا تو اس کو دفاع کی بہت ضرورت پڑی. تو دفاعی حوالے سے ہے. خلاصہ یہ کہ یہ جامع الازداد ہستیاں ہیں. ماشاء اللہ. دونوں صفات پائی جاتی ہیں. ماشاء اللہ. صحیح. اس کے بعد آپ مزید امام علی کی زبان سے کوئی فضیل؟ جی ہاں، امام علی کی کچھ اشعار ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اشعار جناب خدیجہ کے لیے؟ جی ہاں. قصیدہ اشعار ہیں کیونکہ مرثیہ ٹائپ کا. مرثیہ ان کی رحلت کے بعد، کیونکہ شعب ابی طالب میں جو محاصرہ ہوا اس کے بعد ابو طالب اور خدیجہ دونوں جو نبی کے پشتبان تھے، جو بہت ہی زیادہ سہارا نبی کے لیے تھے، جب یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئیں تو علی نے کچھ مرثیہ پڑھا. اشعار کے ہیں اعینی بارک اللہ فیکما علی حالکین لا ترى لہما مثلا. اے آنکھوں، اے میری دونوں آنکھوں، رو، خوب رو، گریہ کرو، آنسو بہاؤ. کیوں؟ تجھے بہت ثواب ملے گا، تجھے بہت، تیرا مقام، تجھ پر رحمت نازل ہوگی اگر تم ایسی ہستیوں پر گریہ کرو. کون سی تھی یہ ہستیاں؟ کیونکہ وہ دو ہستیاں چلی گئی کہ ان جیسی دو ہستیاں پھر کائنات میں کبھی نہیں آئیں گی. یعنی ان کی کوئی مثال نہیں ہے. لا تری لہما مثلا، کہ اے دنیا تو ایسی مثال ہرگز دوبارہ نہیں دیکھ سکتی. یہ حضرت ابو طالب اور خدیجہ دونوں جی ہاں. جی ہاں، کیونکہ دونوں کا بہت قریب تھا تو آپ کے اشعار دونوں کے متعلق ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایسی دو ہستیاں پھر تمہیں نہیں ملے گی. یہ بے مثال ہستیاں ہیں. ایک علی سید البطحاء و ابن رئیسہا جو ابو طالب ہے، اور دوسرا وہ سیدۃ النسوان اول من صلی، یعنی ایک سید ہے اور دوسری سیدہ ہے. ایک ابن رئیس مکہ ہے، بطحا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اولین نماز پڑھی، وہ بھی جماعت کے ساتھ، وہ بھی نبی کے ساتھ. اس انداز سے کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے جا کر فرماتے ہیں دوبارہ کہ اے آنکھوں گریہ کرو اس ہستی پر. کون سی ہستی پر؟ جس کی گھر کی حالت یہ ہے کہ جس کے گھر کو خدا نے طہارت سے مالا مال کیا. مہذبۃ قد طیب اللہ خیمہا مبارکۃ واللہ ساق لہا الفضل. عجیب ہے. یعنی اللہ نے جس کے گھر کو چن لیا، جو ہم گھر کے میں بھی آ کر اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ بابرکت خاتون جس کو خدا نے اپنی نیکی کی وجہ سے فضیلت کی شاہراہ کی طرف رہنمائی کی، اس خاتون پر گریہ کرو.
اسی لیے جناب خدیجہ کے گھر کو بیت الشرف کہا جاتا ہے. جی بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ کی معلومات بھی زبردست. لیکن مجھے جہاں لگا کہ اس مرثیے میں فضائل کی کافی جھلک آتی ہے، نہیں؟ جی ہاں یقیناً، کیونکہ مرثیہ کہنے کا بھی مقصد یہی ہے. جیسے ہم معصومین کے نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ان کی، کیونکہ دیکھیں یہ سب بہانہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹیچمنٹ پیدا کریں اور دوبارہ ان کی یاد اور ان کی فضیلتیں، کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں، ان کی خوشی اور غم میں ان کو یاد کرنا ہے تاکہ ان کی فضیلتوں کا علم ہو، تاکہ ہم جہالت کی تاریکیوں سے دیکھ لیں اور دوبارہ ان کو اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے آئینہ کمال بنائیں. کچھ اور باتیں ہیں جو ہم تقریباً پہلے بھی ہم ذرا اشارہ کر چکے، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. اب ایک اور فضیلت ہمیں ملتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ خدیجہ کی فضیلت آدم سے شروع ہوتی ہے نبی سے لے کے معصومین علیہ السلام تک، تو آگے بہت لمبا سلسلہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آج کیا ہم کنٹینیو کر سکیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں وقت کی زیادہ گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر توفیق ہوئی تو دوبارہ ہم ساتھ بیٹھیں گے اور اپنی اور ویورز کی معرفت میں اضافہ کریں گے اور آپ کا کچھ اور وقت لیں گے. یہ بہت بڑی توفیق ہے. آخر میں جاتے جاتے اتنا کہوں گی کہ یقیناً اگر آج جناب خدیجہ کے کردار کو سمجھنا چاہتے یا ان کی پکار کو سننا چاہتے تو وہ یہی کہتی، میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس سے دعا. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى.